کہ اپنے مرحومین کو یاد کرو شب جمعہ میں. جو تاکید ہے، جو حکم ہے کہ شب جمعہ شب جمعہ شب جمعہ شب جمعہ. جیسا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم زندہ ہیں الحمدللہ، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ جو مرحومین جو چلے گئے وہ کیسے انتظار کر رہے اس رات کا. یہ اتنی رحمتوں کی رات، برکتوں کی رات، نعمتوں کی رات، فضیلتوں کی رات آئی ہے، ہمارے لیے آئی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اسی طرح مرحومین کو انتظار کرتے ہیں مرحومین. لٹرلی دے ویٹ فار تھرسڈے نائٹ. خاص طور پہ جن لوگوں کا انتقال اسی ہفتے میں ہوا اور ان کی یہ پہلی رات، پہلی شب جمعہ آئی، تو ان کو باقاعدہ بتایا جاتا کہ اب یہ رات آئی ہے کہ دیکھو تمہارے رشتہ دار تمہارے لیے کیا بھیجتے ہیں، جس سے اللہ معاف کرے وہ تکلیف کم ہوگی. دوستو وہاں کی تکلیف کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کی لہر کی تکلیف کیا ہے. میں بہت ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ رہا کہ تکلیف کے بارے میں اللہ کے رسول کا اور میرے مولا کا جملہ ہے کہ جو تم جملے غور سے سننا، جو تمہاری نگاہ میں دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ہے، تمہاری نگاہ میں دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اس سے بڑی مصیبت دنیا میں اور کچھ نہیں ہو سکتی، وہ لہر کی سب سے چھوٹی مصیبت. میں کیا بولوں، میں کیسے بولوں؟ کہا وہ لہر کی سب سے چھوٹی مصیبت، وہ ایک ہڈن لائف ہے، چھپی ہوئی زندگی ہے کہ جس کو معلوم ہی نہیں کیا ہے کہ کیسے شروع ہوتی، اینڈ تو ہے ہی نہیں. یہ اینڈ اسی وقت ہوگا جب آپ ایصال ثواب اپنے مرنے والے کے لیے بھیجتے رہیں گے. جتنا بھیجیں گے آپ اتنا ان کو راحت ملے گی. کتابیں بھری ہوئی کہ تم یہ کرو یہ فائدہ، یہ کرو یہ ثواب. ہم دنیا میں جو ہم کو فائدہ پہنچتا ہے جو چیز سے، وہ عمل ضرور کرتے. ہم کوشش کرتے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، اللہ کرے نہ آئے کوئی مصیبت، لیکن ہم ہمیشہ ٹرائی کرتے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے، اس کی فکر رہتی کہ میری دنیا کی ساری پریشانیاں دور. بے شک اللہ آپ کی دنیا کی ساری پریشانیاں بہت محمد والے محمد دور کرے، لیکن یہ بھی تو فکر کرو کہ یہ پریشانی تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. اگر کوئی انسان مثال کے طور پر پریشان ہے تو رشتہ دار، دوست، کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر کے ہماری دنیا کی پریشانی ظاہری طور پہ کم ہو سکتی. لیکن وہاں کی جو پریشانی ہے، جن مرحومین کے لیے ہم یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو ان کی پریشانی ہم کو معلوم ہی نہیں کیا ہے، وہ کس انداز سے وہاں گزار رہے زندگی. آپ خود تصور کرو کہ باپ مرا، ماں مری، کیا آپ کے خواب میں ریگولر آتے ہیں؟ یا آپ کی وائف کا انتقال ہوا، کیا وہ آتی؟ بھائی مرے، بہنیں مرے، آتے ہیں خواب میں، ریگولر آتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں. سالوں گزر جاتے، کوئی خواب میں نہیں آنا. کہاں چلے گئے؟ ایسا چھوڑ کے گئے کہ ایک دفعہ بھی بیٹے کے خواب میں نہیں آئے، نہ ایک دفعہ بیٹی کے خواب میں. کس انداز سے خاموش ہو. ایون آپ لہد پہ جا رہے، ایون آپ ایصال ثواب کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ آپ کے خواب میں نہیں آ رہے، آ کے نہیں بتا رہے کہ کیا ہوا، کیسے، کیا، کس حالت میں. یہ میں نہیں بولتا کہ آتے ہی آتے ہیں، اس کے اعمال بھی کہ اگر آپ وہ اعمال کریں تو آپ کے خواب میں مرنے والا آتا ہے، اور اگر آپ نیکیاں کریں تو مرحوم کے لیے وہ آتے ہیں خواب 100% آتے. لیکن کتنے مجبور، کتنی بڑی دیوار، کتنا بڑا ایک ویکیوم ہو جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلتا. اسی لیے کہا کہ جتنا ہو سکے کثرت سے ایصال ثواب کرتے رہو. اچھا اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ نہیں کہا کہ ارے یہ بندہ تو بہت نیک ہے، اس کے لیے کیا ایصال ثواب. کبھی آپ نے سنا کوئی روایت میں کہ کسی ذاکر، کسی عالم نے یہ کہا کہ مولانا نے کہا نہیں یہ تو بہت نیک ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کتنا بھی انسان نیک ہو، ہمارے سارے مراجع جو ایک عظیم روحانی پرسنالٹیز، کیا ان کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی گئی؟ آپ نجف اشرف جاتے ہیں، اللہ ہم کو مولا کی زیارت بار بار نصیب. علامہ ہلی جیسی شخصیت، علامہ ہلی جیسی پرسنالٹی کہ جو مولا کے روضے کے اندر دفن، پہلی مینارے کے نیچے دفن، اور دوسرے مینارے کے نیچے مقدس اردبیلی جیسی شخص کہ جن کا تقدس، جن کا مقام اتنا بڑا کہ زمانے کے امام سے جس کی ملاقات ہو. اور علامہ ہلی تو ہلی ہے. آپ سوچو ان کی لحد پہ بھی جاتے ہیں تو فاتحہ ضرور پڑھو. حکم ہے کہ جاؤ فاتحہ ضرور. کچھ نہیں کرتے ایک الحمد کا سورہ پڑھو، کچھ نہیں کرتے ایک سلوات ہی پڑھو، لیکن پڑھو. یہ نہیں کہ علامہ ہلی جیسی شخصیت ہے ان کو کیا ضرورت،
وہ مولا کے روضے میں مولا کے لحد کے قریب ہے، بالکل چند قدم کے اوپر مولا کی لحد سے، ان کو کیا نہیں؟ ایصال ثواب سب کے لیے۔ مقدس اردبیلی کا ذکر کیا بنے، کاظمین ہم جاتے ہیں، اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کرے کاظمین۔ دو امام موجود، باب الحوائج موجود ہے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، دو اماموں کے پہلو میں بالکل چند قدم کے اوپر شیخ مفید جیسی شخصیت ہے، اتنی بڑی پرسنل، 4th سینچری کا مجدد جس کو کہا گیا، شیخ مفید جس کے شاگرد سید رضی سید مرتضیٰ، کہ جنہوں نے شیعت کو ایک نئی زندگی دی، ایک نئی لائف دی، وہ بالکل پہلو میں دفن ہے، دو اماموں کے پہلو میں دفن۔ کیا آپ ان کے پاس جا کے وہاں پہ آپ دیکھ اور نہیں کرتے کہ لوگ کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھ دیا؟ حکم ہے کہ جب دیکھو جب فاتحہ۔ تو آپ میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان کو ضرورت ہے ایصال ثواب، بڑے بڑے مراجع، یہ ایک نارمل انسان ہو ہم جیسا، ایصال ثواب سب کو۔ تو میں یہی تو کہتا ہوں، اکثر سوچتا بھی ہوں کہ اہل بیت چینل نے وہ اتنا اچھا ایک گولڈن موقع دیا آپ سب پوری دنیا میں، جہاں پہ بھی چینل سنا جا رہا ہے، جہاں پہ بھی بیٹھ کے آپ مجلس سے سنیں، کتنا اچھا ہم سب کو موقع ملا کہ مجلس حسین بہترین ایصال ثواب، یہ ایصال ثواب میں آپ شریک ہو جاؤ، آپ شریک ہو جاؤ، اتنی مجلس کا بھی ثواب، آپ کے مرحومین کو بھی ثواب۔ ہزاروں لوگ بیٹھ کے سن رہے، ہزاروں لوگوں نے اگر سلوات پڑھی، ہزاروں لوگوں نے جب فاتحہ پڑھی، تو آپ کے مرحومین کو فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ ایسا فائدہ ہوگا کہ جب ان کے پاس فائدہ پہنچے گا، جب ان کے پاس رحمت پہنچے گی، تو وہ وہاں سے آپ کے حق میں دعا دیں، وہ وہاں سے آپ کو دیکھیں گے۔ بیٹے کو بھی دیکھتی ہے ماں باپ، بیٹی کو بھی کیسے؟ جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ وہاں سے دیکھتے ہیں، ان کا رحمت جب پہنچتی ہے تو ان کو بتایا جاتا کہ تیری بیٹی کی طرف سے یہ تحفہ ہے، تیرے بیٹے کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ ماں خوش، باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے یاد کیا، اور واجب ہے یاد کرنا، یہ ذہن میں رکھو۔ یہ مت سوچو کہ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے لندن میں، ماں باپ تو پاکستان انڈیا میں، اب ہم کیا یاد کیا کریں؟ نہیں، جب تک تم زندہ ہو، میرا ایک جملہ غور سے، جب تک تمہاری سانس چل رہی، تم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے جتنا ہو سکے گا۔ جو لوگ ریگولرلی ایصال ثواب کرتے ہیں اور شب جمعہ بھولتے نہیں، ان کے حالات ایک ہفتے تک ان کے حالات صحیح رہے، اس لیے کہ ماں کی دعا، باپ کی دعا ساتھ ساتھ۔ جب ایصال ثواب آپ شب جمعہ میں کریں گے، اب آپ خود سوچو کہ ماں باپ انتظار میں ہیں کہ بیٹا کچھ بھیجے گا۔ اگر دنیا میں جب ماں باپ زندہ تھے اور آپ نے کہا کہ میں آ رہا اور آپ نہیں جائے، تو کتنا انتظار کرتے، کتنی ان کو تکلیف ہوتی۔ ایگزیکٹلی وہی ہے۔ آج ماں باپ نے اپنی زندگی میں آپ کو بتایا، آپ نے مجلسوں میں سنا، والدین نے بتایا دیکھو شب جمعہ ایصال ثواب کرنا اپنے مرحومین کو، اور اگر تم وہی ماں باپ کو بھول جاؤ، بھائی بہنوں کو بھول جاؤ۔ دوستو، میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں خود غرضی نہیں ہے کہ میں نہیں، بھائی میں نہیں، ہم سب، اور پہلا پریفرنس تمہارے والدین کا۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ آپ مجلس میں بیٹھ کے دعا کرو ماں باپ کے حق کہ اللہ تو میرے ماں باپ کو سلامت رکھ۔ بہترین دعاؤں میں یہ دعا، بہترین دعاؤں میں یہ دعا کہ اگر تم اپنی دوسری دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے تو اس سے پہلے، سب سے پہلے جو تمہاری زبان سے دعا نکلے سلامتی کی، وہ اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے، صبح ہو شام ہو، بستر پہ جانے سے پہلے، سونے سے پہلے آپ دعا کریں کہ اللہ تو میرے مولا کو سلامت۔ ہر لمحہ تمہاری زبان پر یہ جملے رہنا کہ اللہ میرے ماں باپ کو سلامت، میرے ماں باپ کو، امام کو سلامت، ان کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلام، میرے بھائی بہنوں، مومنین مومنات، سارے بیماروں کو شفا۔ یہ دعا ہے جو ایمان کی سلامتی کے لیے تم کر رہے، تو وہ ایمان کی سلامتی کے لیے نہیں کر رہے، تم اپنی سلامتی، اس لیے کہ امام پلٹ کر تمہارے حق میں بھی دعا دیتا ہے کہ اے میرے چاہنے والے، تم میرے حق میں دعا دینا کہ میں سلامت، اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کر، اللہ میں بھی دعا کر کہ اللہ تجھے بھی سلامت۔ یہ امام چاہنے والوں کی سلامتی کی دعا کر، تو یہ بہترین موقع ہے شب جمعہ۔ تو امام کی سلامتی کی دعا کے بعد پہلی چیز ہے کہ اگر ماں باپ مر گئے، بھائی بہنیں مر گئے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اور محبان علیہ، اللہ تم میرے مولا کے صدقے میرے ماں باپ کو بخش دو۔
میرے بھائی بہنوں کو تمہارا ایک جملہ، جسٹ ون ورڈ کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، بس یہ کافی۔ اللہ تو ایسے رحم کر جیسے میرے ماں باپ نے بچپنے میں میرے اوپر کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بار بار کہا تھا، بولو 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 بولو۔ کیوں بولا؟ قرآن کی آیت، کیوں کہ تم کو اللہ یاد دلا رہا کہ دیکھو جب تم چھوٹے تھے کوئی تم کو یاد نہیں ہے، کوئی میموری نہیں ہے اس کی، لیکن تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا، تو آپ ہمیشہ شب جمعہ تو بول بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے کریم پروردگار تو رحم کر دے ہمارے ماں باپ پہ، ایسے رحم کر، جملے سنو، ایسے رحم کر جیسا انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر۔ کوئی ماں ہے ایسی کہ جس نے اپنے بچے کو رحم نہیں کر، سارے اپنے آرام کو ختم کر دے، سارے اپنے کمفرٹس کو ختم کر دے، لیکن وہ بچے کو، اپنی اولاد کو آرام کا خیال، خود بھوکی رہے گی لیکن بچے کو کھلائے گی۔ یہ جو آرام ہے، یہ جو تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کر رہے ہیں نا، یہ چیزوں کے لیے آج شب جمعہ ان کو یاد کرو۔ سارے جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے شب جمعہ، اور امام کی سلامتی کے لیے، اس لیے کہ ماں باپ کی اگر دعا ہم کو لگ جائے، ماں باپ کی دعا لگ جائے، تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں اگر ماں باپ کی دعا ہم کو۔ اور ہمیشہ دعا کرو کہ ماں باپ کی دعا ہمارے ساتھ، اور ماں باپ کے لیے کہا گیا کہ تم 24/7، ماں باپ ایک ایسے ہیں کہ جن کی دعا مرنے کے بعد بھی تمہاری ہاتھ میں قبول ہوتی، مرنے کے بعد کئی ایسے مومنین ہیں کہ جن کا انتقال اسی ہفتے ہوا۔ تسبیح مظلوم زہرا جو آپ ریگولر پڑھتے، ہر نماز کے بعد پڑھتے، اور پڑھنا چاہیے، یہ قبولیت نماز ہے۔ میں ہمیشہ اس کی تاکید کرتا ہوں کہ نماز کے بعد کوئی نماز، یہ نہیں کہ صرف واجب نماز میں آپ پڑھیں، واجب نماز میں تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد آپ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ رہے اس کے بعد پڑھیے، سلامتی امام زمانہ پڑھ رہے اس کے بعد پڑھیے، زیارات کی نمازیں پڑھ رہے اس کے بعد پڑھیے، حاجت کی نماز پڑھ رہے اس کے بعد پڑھیے، اس لیے کہ یہ تسبیح تمہاری ساری نمازوں کو، اور جو تم دعا مانگنے والے ہو دعاؤں کی قبولیت ہے۔ کوئی کسی کا رکاوٹ ہو، جو بھی لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جو بھی لائف، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آبسٹیکل رہتا، کوئی نہ کوئی ہرڈلز رہتا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ رہتی، تو اس کو چاہیے کہ اگر یہ تسبیح پڑھے، تسبیح مظلوم شہزادی کونین پڑھے، تو دنیا اور آخرت میں اس کی بخار۔ اتنی بڑی بات بتا، ہیئر اینڈ ہیئر آؤٹ، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا ثواب، یہاں تک کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ماں کی یا باپ کی یا مومنین کی گریو پہ جاؤ، سیمیٹریز کو جب جاتے ہیں آپ لوگ لندن میں، دنیا میں جہاں پہ بھی آپ، جب بھی آپ کوئی گریو یارڈ کو جاتے ہیں تو مرحوم ماں باپ کی لحد پہ جا رہے، کہیں بھی جا رہے آپ، تسبیح مظلوم بی فاطمہ سلام اللہ علیہ وہاں جا کے پڑھی، لیکن جو فاتحہ آپ پڑھ رہے وہ ضرور پڑھو، سورہ خلق پڑھ رہے ضرور پڑھو، سورہ یاسین پڑھ رہے ضرور پڑھیے، سورہ ملک پڑھ رہے ضرور پڑھیے، سورہ رحمان جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا وہ ضرور پڑھیے، اس کا ترجمہ تو میں نے کیا ہی، مجلس آگے بڑھی۔ کلو من علیہ فان، اللہ اعلان کر رہا کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو میں فنا کرنے والا ہوں، کوئی چیز اس دنیا میں رہنے والی نہیں، یہ اعلان ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو اس سورے میں، وہ سورہ بھی جا کے اگر آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھو سورہ مبارک رحمان، اس کے بعد ماں کی لحد پہ جب جاؤ تو 35 پیروں کی سائن کرو، باپ کی لحد پہ جاؤ تو سرانے بیٹھو، اس کے سر کی سائن کرو، بیٹھ کے آپ جو چاہے پڑھو، یہاں تک کہ اتنا ثواب کا آپ بتا گیا صرف پانی ڈالنے کا۔ اب آپ سوچو کہ اگر آپ پانی ڈال رہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ تم پانی کیا ڈال رہے، نیچے تک تھوڑی جائے گی ٹھنڈک، جو بولنے والا ہے اس کو پتا نہیں نا کہ کرم پروردگار کتنا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ حکم ہے کہ جب تک تمہارے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، رشتہ داروں کی، مومنین مومنات کی لہر میں پانی گیلی رہے گی، لہر گیلی رہے گی، اس وقت تک جب تک نمی رہے گی، اس وقت تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی، عذاب دور ہو جاتا۔ اب آپ سمجھ میں آیا عذاب کیا ہے؟ آپ پانی ڈالتے ہو نا،
تو عذاب عذاب دوں گا. اسی لیے حکم ہے کہ جاؤ واجب نہیں ہے, اسی لیے حکم ہے کہ جب لہر پہ جاؤ تو پانی ضرور ڈالو, کہ جب تک نمی رہے گی تمہارے ماں باپ کو سکون رہے گا, تمہارے بھائی بہنوں کو سکون رہے گا, نیچے صاحب لہر کو سکون رہے گا. اس لیے سکون رہے گا کہ اس کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا. ہم کو نہیں معلوم کہ کس حالت میں ہے وہ, وی ڈونٹ نو وی ڈونٹ نو وی ڈونٹ نو وی ڈونٹ نو کہ کس حالت میں ہے نیچے, ہم کو پتہ ہی نہیں. آپ پانی ڈالیں گے, اچھا یہ کوئی مولوی کا حکم نہیں ہے, یہ معصوم کا کہ پانی ڈالو. اس لیے پانی ڈالو کہ جب تک نمی رہے گی صاحب لہر سکون ملے گا. آپ سوچو اگر آپ مثال کے طور پر روز آپ کو موقع مل رہا ہے, روز جا رہے اور روز آپ پانی ڈالو, تو تمہارا باپ تمہاری ماں کتنا خوش ہوگی کہ میرا بیٹا میری بیٹی مجھے یاد رکھے. ہمیشہ کوشش کرو ڈالنے کی, نم رکھنے کی, ماں باپ کی لہر پہ نم رکھو. اس کے بعد یہ اعمال کیا, بس تسبیح بتا دیتا مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھنا باپ کی ماں کی لہر پہ. کیسے پڑھنا؟ جیسے آپ نارمل تسبیح پڑھتے نماز کے بعد جیسے پڑھتے 34 ٹائمس اللہ اکبر, 33 الحمدللہ اور 33 سبحان. کتنی دیر ہو رہی؟ 2 منٹ یا 3 منٹ. اس سے پہلے 5 سلوات پڑھ لو یا 1 سلوات پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج, بسم اللہ الرحمن الرحیم بن کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اگر آپ کے ساتھ آپ بچوں کو لے کے جا رہے تو بچوں کے لیے تو بہت آسان ہے, اللہ اکبر کا بولنا, الحمدللہ کا بولنا, سبحان اللہ کا بولنا. بچے تو بڑے آرام سے بولتے ہیں. آپ بچوں سے سرانے بیٹھ کے یہ تسبیح. اب تسبیح ہونے کے بعد آپ دعا کریں, باپ اور ماں بچوں کے والدین جو آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں بچوں, آپ دعا کریں. اب بچہ آپ کا معصوم بچہ جو آپ کے ساتھ جا رہا, جو کھیل رہا ادھر, اس سے پڑھوا لو. اب وہ اس کو بٹھاؤ لہر پہ. جب لہر پہ تمہارا نواسا صاحب لہر کا نواسا یا پوتا بیٹھا ہوا ہے, آپ کی اولاد بیٹھی ہوئی, تو نیچے ماں باپ کتنا خوش ہو رہے, گرینڈ پیرنٹس. آپ نے بچی سے تسبیح پڑھائی, 1 سلوات ہی پڑھائی. پڑھانے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو سجدے کا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو, پرس میں سے سجدے کا نکالو اور سامنے رکھ کے میری طرف دیکھیں. اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. اور بچے کو بولو, جو تمہارے چھوٹے معصوم بچے ہیں, ان کو بولو بیٹا آمین بولنا, کچھ نہیں بولنا, آمین بولنا. آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھا کے جملے غور سے سن, اٹھایا, اٹھا کے کہا پروردگار تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ, تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ, بی بی کا یہ نام لے, لیکن تو یہ میری ماں کی میرے باپ کی لہر پہ تو رحم نازل کر. یہ سارے مومنین کی لہر پر رحمت نازل. پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا دنیا سے گزر گیا, اللہ ان کی قبروں میں تو اپنی رحمتوں کو نازل کرے. آپ کا بچہ, معصوم بچہ, گود کا بچہ, اگر خالی ہاتھ کو اٹھا کے خالی وہ آمین بول دے, آمین بول دے, کافی. بچہ اگر آمین بولے تو رحمت خدا اپنے پوری جوش پہ. اور بی بی کا آپ نے غور کیا, نام آپ نے یہاں پہ فاطمہ نہیں لیا, آپ نے کہا تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. آپ نام فاطمہ بھی لے سکتے, کو بی بی کا کوئی نام لے, بی بی کے ہر نام کی برکت, لیکن لہر کے پاس بیٹھ کے تسبیح مظلوم بی بی زہرا بولو سلام اللہ علیہ, اس لیے کہ بی بی کا ہر نام کی الگ فضیلت ہے. اور زہرا کے معنی نور کے, روشنی کے. قبرستان میں مردے کو کیا چاہیے, وہ نیچے, تصور کرو نیچے اندھیرے میں, اور آپ نے کہا تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. اس نام زہرا کی برکت, پروردگار وہ نور عطا کرتا, وہ نور عطا کرتا, اس کی لہر میں روشنی ہو جاتی. مردے کو چاہیے کیا نیچے, مردے کو اندھیرا چاہیے یا روشنی چاہیے؟ ہر مردے کو روشنی چاہیے. ہم جو پہلی شب کی نماز پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کی وحشت دور ہو اور اس کی لہر میں روشنی آئے. کئی ایسے اعمال ہیں جس سے لہر میں روشنی آتی. جب آپ نے تسبیح مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہا تو اس کی لہر میں روشنی آئی. تو موٹا پوچھتا ہے کہ روشنی آئی کہاں سے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ دیکھ اوپر کون بیٹھا ہوا ہے, تیرا بیٹا ہے. مثال دے رہا ہوں, تیرے گرینڈ چلڈرن ہیں, ان لوگوں نے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھی ہے, اور بھی اللہ نے تسبیح مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے تیری لہر میں روشنی دی. اتنی رحمت ہم اب کچھ نہیں کر سکتے مرنے والے کی سوائے دعا کی. مرنے کے بعد صرف دعا کر سکتے کہ اللہ ان کے اوپر اتنی رحمت, ان کی یہ پریشانی کو دور کر.
اور شب جمعہ، اور آج اس مہینے کی آخری شب جمعہ، تو اس میں زیارت امام حسین، زیارت مولا حسین، اگر موقع مل رہا آپ کو کل جانے کے اپنے باپ ماں کی لہر پہ تو جاؤ اور زیارت مولا حسین، شب جمعہ کی زیارت اور زیارت مولا حسین. جب باپ اور ماں کی لہر پہ ہر روز آپ جا رہے ہیں مثال کی طرف، ایوری ڈے آپ جا رہے ہیں، ایوری ڈے جا کے آپ زیارت وارثہ 5 منٹ. زیارت وارثہ ہمیشہ قبرستان میں جا کر بآواز بلند پڑھو اور on behalf of all the مرحومین بولو، on behalf of جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے بولو، اور کل مومنین مومنات و محبان آل محمد بول کے زیارت امام سے. آپ تصور نہیں کرنا کہ اس زیارت کی برکت جب آپ مریں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی مولا حسین کی زیارت نہیں پڑھنے والا ہے آپ کی طرف سے، لیکن اگر آپ نے لوگوں کے لیے پڑھی اور شب جمعہ پابندی سے پڑھی، یہ ساری زیارت مولا حسین آپ کی لہر میں اس کی برکتیں پہنچے گی. وہاں یاد دلایا جائے گا کہ یہ وہ مومن ہے کہ جو ہر سال ہر ہفتے کے دن یا ہر روز مومنین کو محبان آل محمد کو زیارت امام حسین پڑھ کے ہدیہ کرتا تھا. اس کا ثواب اتنا کہ تم جانے سے پہلے نیچے لحد روشن ہوگی زیارت امام حسین کا وہ ثواب. مولا ہم کو زیارت امام حسین نصیب ہے.